جیسے میں چاہتا ہوں تو ویسے بن جا. ہم ایسے نہیں بنتے کیونکہ اس کے پیچھے بھی قوموں کے پیسے لگے ہوئے ہیں. وہ غلام بناتے ہیں, عیاش بناتے ہیں. لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہے نا, پوری خدائی کو مخاطب کر کے قرآن نصیحت کرتا ہے. ایک پاکستان کی اگر مثال ہو تو ایک اعلیٰ عہدے والا, چاہے سیاسی ہے چاہے کسی منصب کا ہے, میرا مخاطب وہ ہے جو اپنی قوم کا دشمن ہے. سب سے بڑے عہدے والے, بڑے بڑے عہدوں والے وہ لوگ جو غریبوں کے خون کو چوس کر کے اپنی شاہانہ زندگیاں بناتے ہیں. قرآن کے مخاطب یہ کھٹملے بھی ہیں, اور قرآن کا مخاطب وہ غریب انسان جو دیسی اور کرنڈی لے کر کے روڈ کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا حلال رزق اپنی اولاد کا پیٹ پالنے والا, کھڑے پہ بیٹھ کے اپنا نظام حیات چلانے والا وہ مرد مجاہد بھی ہے. قرآن کا مخاطب ایک طرف وہ کھٹمل بھی ہے جو قوم کا پیسہ چوس چکی ہے, اور قرآن کا مخاطب وہ مرد مجاہد بھی ہے جو کھڑے پہ بیٹھ کے 2 روٹیاں کماتا ہے. میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑوں میں سارے برے ہیں, لیکن جو اپنی اصل کو چھوڑ جائے وہ پھر اچھا نہیں رہتا. ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے, جس وجہ سے آج ہم خیروں کے ہاتھوں کے کھلونا بنے. تو قرآن کا ہر کوئی مخاطب ہے. بات میں اسلام کے نظام تربیت کی کر رہا ہوں, اور اسلامی نظام تربیت میں, اسلام کے نظام تربیت میں سب سے زیادہ جو کی کا چابی کا درجہ رکھتا ہے وہ انسان کا ایمان بالغیب. ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہو جائے گا اتنا انسان مضبوط ہوگا. اب ایمان بالغیب ہے وہ انسان کو مسجود ملائکہ بھی بناتا ہے, اور اولئک کالانعام بل اضل, جانور بلکہ جانوروں سے بدتر کا مصداق بھی ٹھہراتا ہے. یہ انسان کی اپنی سوچ ہے, اس کی جھولی کیسی ہے. وہ بارش تو برس رہی ہے, وہ پتھر پہ پڑ کے ضائع بھی ہو جاتی ہے, اور زرخیز زمین پہ پڑ کے ہیں جی رنگ رنگ کی سبزیاں, باغات, پھل بھی قوم کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی ہے. وہ رحمت اس کی برس رہی ہے, وہ فضل اس کا کرم ہے جو ہے جاری ساری ہے. بات صرف ایمان بالغیب ہے, اور یہ ایمان کی ایک طاقت ہے. یاد رکھیں, مادہ ایک طاقت ہے اور وہ شعاؤں میں بدلتا ہے. انسان بھی ایک طاقت ہے, جس طرح مادہ طاقت ہے شعاؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے, اسی طرح انسان بھی ایک طاقت ہے. یہ طاقت یا تو اس آیت کا مصداق بنتی ہے اولئک کالانعام بل اضل, جانور بن کے جانوروں سے بدتر, یا پھر نور بنتا ہے, اور وہ نور ایسا بنتا ہے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے سامنے والوں کو خطاب کرتا ہے, سینکڑوں میل دور ساریہ کے پہاڑ والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ساریہ الی الجبل, پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ, دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے. سامنے والے بھی حیران ہیں کہ یہ ہم بات تو قرآن و حدیث کی ہمارے سامنے ہو رہی ہے, یہ مرد قلندر کس قوم سے مخاطب ہے. تو سینکڑوں میل دور میدان کارزار کے اندر لڑتے ہیں سیدنا عمر فاروق, ان کو بھی مخاطب ہوتا ہے, ان کو ڈکٹیشن بھی دیتا ہے اور ڈائریکشن بھی دیتا ہے. یہ انسان ہے جدھر اپنے آپ کو لے جائے. اللہ نے یہ اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, چاہے تو ایمان بالغیب کو مضبوط کرے, پھر اس کی زبان بنے تو قدرت حرکت میں آ جائے. یہ کسی کو دعا دے تو اگلے کا فائدہ ہو جائے, یہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے, مولا اگلے کی تقدیر کو تبدیل کر دے. یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. چاہے تو لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ
युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। आंखें हैं, हकीकत नहीं है, सब बसारत है, वो उसकी कुदरत के जलवे देख के उनसे इस्तिफादा नहीं करता। कान तो है, उसके दीन की बात को एक लम्हा गवारा नहीं करता सुनना। दिल तो है, इसके अंदर तफक्कुर फी दीन नहीं है। जब नहीं है तो ऐलान करके कहते हैं खुदा की कसम का नाम पर आदमी ये इंसान नहीं है, जानवर बल्कि जानवरों से बढ़ता है। ये अल्लाह ने इंसान को उसके हाथ में ये ताकत अता कर दी है। हमारा कसूर तो है भी और नहीं भी है, इसलिए कि हम दीन की तरफ आते नहीं। जो तालीम गैरों ने बनाई है उनका पसे पर्दा मकसद है, जो तालीम मेरे अल्लाह ने दी है इसके भी पसे पर्दा एक मकसद है। जब तक अल्लाह वाले मजबूत थे और मसाजिद के अंदर इस दीन का हया भी होता था, प्रचार भी होता था, उस वक्त इसके समारात भी थे और इसके फवायद भी थे। एक घर में सफेद दाढ़ी वाला है, बात उसकी चलती है। नुकसान ये है, आज बाबा जी आपको क्या पता, अब्बा जी आपको क्या पता दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है ना, तू तो उसी नापाक कतरे का पैदा होने वाला है। मैं नहीं कहता, तेरा रब कह रहा है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। तो उसी का कैसे हुआ है जिससे दादाजी पैदा हुए थे, जो बड़ों का हया करते थे और उनकी बात का हया होता था। पैदा तो तू भी इसी कतरे से है, न बाप की बात की कदर, न बड़े भाई की बात की कदर, न किसी बुजुर्ग की बात की कदर, न किसी बुजुर्ग का हया, न दीन का बात, खुली जबान चलाता चला जा रहा है। फिर कहता है कसूर मौलवी का है, कसूर मौलवी का नहीं है। जो दीन, जो तालीम अगयार ने हमें दी है, ये कसूर उसका है और वो अपने मकसद में कामयाब है। क्योंकि बेगैरती का जो बक्सा है ना, वो हर जेब के अंदर मौजूद है। ईमान बिल-गैब होगा तो वो गुनाह वाला काम नहीं करेगा। ईमान बिल-गैब होगा मजबूत तो वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, सुन्नत मुस्तफा की तरफ जाएगा। उसको गुनाह वाली बात में सवाद नहीं आएगा, रब के कुरान पढ़ने में सवाद आएगा। उसको लाड निकालने की बात जो है उसके दिल के सकून का सबब नहीं बनेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात उसके दिल का सकून का सबब बनेगी। उसको लाड निकालने की बात का पास नहीं होगा अगर वो किसी की बात का पास करता होगा, या खुदा का कुरान है या मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने कहा इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, कुरान का मुखातिब हर छोटा बड़ा है। इसमें कोई अरबी अजमी की कायद नहीं, कोई गोरे सफेद की गोरे और काले की कायद नहीं, किसी छोटे और बड़े की कोई कायद नहीं, ना लिसानी ना मजहबी ना और किसी का कोई दीन में भाई। जब हम अपनी तरबियत इस्लामी उसूलों के मुताबिक, इस्लामी कवायद के मुताबिक नहीं करेंगे, इंसान नहीं बनेंगे, बागी पैदा होंगे और फिर खुदा का हया नहीं रहेगा, ना उसकी बात का, ना उसके कलाम का, ना उसके नबी का। इसीलिए देखो ना, अगर आप तारीख को देखें, बात तो हिंद की आई, अटल फैसला हुआ, अटल फैसला हुआ, अल्लाह एक है, बस दैट्स ऑल, आगे कुछ नहीं है, वही है सब कुछ। बात झूठ की आई, अचानक हुक्म हुआ, झूठ नहीं बोलना। बात बुखल की आई, एकदम मना किया। बात हसद की आई, एकदम मना कर दिया। लेकिन जब इज्तिमाई जो बुराइयां हैं, बात शराब की है, पहले का यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। जब लोगों ने शराब के बारे में पूछा, 13 साल भी गुजर चुके, तो बात क्या थी? इसमें तुम्हारे
یہ نفع بھی ہے، تمہارا نقصان بھی ہے، تمہارا گناہ جو ہے نفع سے زیادہ ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کی حالت میں نہ پیو۔ پھر حکم جا کے آیا کہ اب تمہارے اوپر شراب حرام ہے۔ اسی طرح زنا ہے، یہ بھی وقتاً فوقتاً، جب بات جھوٹ کی آئی، حسد کی آئی، بغض کی آئی، بخل کی آئی، غیبت کی آئی، اچانک حکم دیا بس ختم۔ بات توحید کی آئی، اچانک حکم دیا، بات رسالت کی آئی، اچانک حکم دیا، عمل کروایا۔ لیکن جب ان بیماریوں کی بات آئی تو وقت کے ساتھ اچانک نہیں، جو قوم کے اندر رس بس چکی تھی۔ آج ہم دیکھیں نا، جن کو اللہ نے اچانک منع کیا، ایک دم ایک حکم سے منع کیا ہے، جھوٹ۔ مولوی بھی ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، پیر ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں قسم ممبر پہ بیٹھا ہوا، ایک پیر صاحب ہے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ میں پچھلے 2 مہینے کی بات، میں ملاقات کے لیے گیا، 4-5 مولانا حضرات میرے ساتھ جھوٹے میدان بھی چلا گیا۔ باہر جو درباری بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا پیر صاحب اندر ہے؟ میں اندر چلا گیا، ان کے سین میں بیٹھے مولانا حضرات کی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں پتہ کر کے آتا ہوں، ایک چھوکرا اندر گیا، پتہ کر کے آیا، پیر صاحب دعا میں چلے گئے۔ میں نے کہا چلو یہ صاحب زیادہ صاحب بھی نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جھوٹے پہ لعنت۔ ممبر پہ میں بات وہی کرتا ہوں جو خدا اور رسول کی بات ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ باقی میں بھی آپ کی جیسے باقی پورا ڈھڑا ہے نا پنجابی، یہ پورا ڈھڑا ہے، یہ پورا ڈھڑا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ مولانا حضرات تھے، میں نے کہا چلو اگلے کے پاس جاتے ہیں، وہ ادھر سے کھا پی کے آتے ہیں، میرے سے بات ہو تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ابھی ہم ملاقات کے لیے آئے، ہم نے تو ووٹ تھوڑی دینا ہے، ٹھیکہ تھوڑی کرنا ہے۔ وہ بھی اللہ والا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے۔ ہم آگے گئے، انہوں نے خوب خدمت بتا رکھی، واپس پڑھ کے آتے ہیں۔ باہر والوں سے پوچھا، پیر صاحب، انہوں نے کہا کہ اندر ہے۔ اندر والے گھروں نے کیوں پوچھ کے آتے ہیں؟ اب یہ پہلے عصر کے بعد ہے، پھر مغرب کے بعد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب تو دعا کرنے کے لیے گئے، تو بھلی کون سی دعا ہے؟ یہ اگلے کو جنت میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں، وہ تو ابھی وقت آیا نہیں۔ بات کرتا میں نے کہا کہ صاحب وہ کہیں وزٹ میں گئے، مجھے پتا تھا، پہلے میں بھی ملاقات کرتا تھا، میں نے ساتھ والے مولانا ہیں، کبھی آئے تو آپ ان سے حلف دے کے پوچھ لیتے گا۔ میں نے کہا پیر صاحب چھوٹا صاحب زیادہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، ہم واپس آ گئے، گیٹ پہ آئے، اس نے بات اس کے ساتھ کی، اس نے ہماری بات سنی نہیں، اس نے پشتوں میں بات سنائی۔ جب اس نے پشتوں میں بات کی نا تو وہ دوڑ پڑا، بندوق اٹھائی، فوراً چلا گیا اندر۔ واپس آ کے کہتا ہے کہ پیر صاحب دونوں اندر ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، لہٰذا آپ جیسا مجھے کہا ہے ویسے لے کے چلے۔ دوسرے مولانا صاحب میرے ساتھ تھے، وہ جو ملاقاتی کیا ہوا تھا اس کا بھائی بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا آپ کل اس ٹائم گئے تھے کہ ہاں، اس نے کہا میرا بھائی پیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا بیٹھک میں، آپ نے ملاقات نہیں کی۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، تو بھائی سارے ایک جیسے ہیں۔ اس نے کہا تو تیرا پردہ اٹھائیں تو تو بھی، اور میرا اٹھائیں میں بھی، ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ تعلیم تو ایک پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیم پڑھی ہوتی، پھر کسی کا حیا بھی ہوتا، قدر و منزلت بھی ہوتی۔ تو یہ برائیاں اللہ نے جھوٹ، حسد، بغض، غیبت، یہ ایک دم حکم فرمایا۔ یہ بڑی بیماریاں جو رس بس چکی تھی، ان کا وقتاً فوقتاً زنا ہے، پہلے کچھ پھر کہا بتا تک بھی جائز میں کہا، پھر بتا سمیت سارے کام ختم کر دیے۔ نکاح وہی ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ پوچھتے ہیں نا یہ حکم کب آیا ہے؟ یہ تب بھی آیا جب رسول اللہ کا دور تھا۔ پھر 13 سال مکہ کے سب سے بڑی بیماری تو جو ہے نا وہ سود کی ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اس کی کم تر سزا یہ ہے بیت اللہ کے اندر 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ کھیلا کر ایسا نظام جوڑ کے رکھ دیا ہے، ایسا نظام جوڑ کے رکھ دیا۔ اب
اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کیسی چال چلی ہے گورے نے؟ دشمن ہو تو ایسا دشمن ہو نا جو دشمنی کرے تو مزہ بھی تو آئے. ہر کوئی زنا میں موجود نہیں، مبتلا نہیں ہے. تو میرے نبی نے کہا 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے، آخری مرتبہ کہا آج سے سود حرام ہے. 22 سال کی مدت تک ہوتا رہا، لیکن جب توحید کی بات آئی، حسد بغض غیبت کی بات آئی تو ایک دم حکم لگایا. اور ہم مسلمانوں کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ہم یہ کرتے ہیں. اللہ کا فضل کہاں سے آیا؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ صرف نمازیں پڑھنے سے کام نہیں چلتا. یہ تو عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. اصل مسلمان تو وہ ہے جس کی تربیت ہے، جس کے معاملات اچھے ہیں، وہ مسلمان ہے. ہمارے معاملات کا تو حشر نشر ہوا ہے. لیکن ایک نظام اسلام میں پہلے اللہ سے ڈرایا ہے. ڈرو اللہ سے. جب اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا نا تو پھر بار بار نماز میں پڑھوایا بھی ہے. اللہ نے ہم سے مشق بھی کروائی ہے. ایک دن میں 2 صبح 2 بعد میں 4 4 8 2 4 8 2 کتنے ہو گئے؟ 12. اچھا بچے نفل ملا لیتے ہیں نا، 12 بن گئے. 4 4 8 اصل کو 3 تو 5 2 7 مغرب کو عشاء کی نبی ہے حساب میں آپ کو نہیں مبتلا کرتا. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ایک دن میں اتنی مرتبہ جتنا میں گن چکا ہوں، حساب گھر میں جا کے لگا دیں. اللہ مشق کرواتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پہ میں نے فضل کیا ہے اور ان کی زندگیاں ہمارے پاس روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں. کوئی اردو کا پٹھا اٹھ کے یہ بولے کہ حدیث کو نہیں مانتا، کبھی نے تو مان یا نہ مان. تیرے جیسے بغیرت کے ماننے اور نہ ماننے سے میرے نبی کے کلام پہ ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتی. ایسے بھی آتے ہیں نا گمراہ کرنے کے لیے. میرے رب نے بتا دیا قرآن پڑھ. ان بندوں کا طریقہ قرآن سے سیکھ جن کی تربیت میری طرف سے ہے، جو میرے بندے ہیں. حکم آتا ہے بے آب و گیا ریگستان میں بیوی کو چھوڑ کے آ، مرد کلندر چھوڑ کے آ جاتا ہے. سارا کفر مل کے اکٹھا کر کے آگ جلاتا ہے. میرے ابراہیم کو آگ جلاتا ہے. ابراہیم کہتا ہے الحمدللہ. ایک فرشتہ آ کے منت و زاری کرتا ہے، تو حکم کر ہم تیری بات کو پورا کریں. تو زبان ہلا، تیری زبان ہلے، ہم تیری بات کو پورا کریں. وہ کہتا ہے نہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ جانتا ہے، جس کا حکم ہے وہ جانتا ہے، جس کے حکم کو میں نے پورا کرنا ہے مجھے بھی جانتا ہے، اپنے حکم کو بھی جانتا ہے. ساری خدائی نے دیکھا. ابراہیم آگ میں چلے گئے، کئی دن تک آگ میں رہے. آگ نے جلایا تو نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ابراہیم کا ایک بال بھی جلا نہیں ہے. اس لیے نہیں جلا کہ اس کا ایمان بالغیب پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، جس کا اللہ نے قرآن کی دوسری سورت کے کون سی آیت ہے؟ دوسری سورت کے تیسری آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان بالغیب مضبوط ہے. اب ایمان بالغیب مضبوط ہے نا تو بے شک بغیرتی کا بکسا جو ہے وہ جیب میں پڑا ہوا ہے. حالانکہ یہ آلہ ہے، ہر چیز کی ضد بھی ہوتی ہے اور یہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. چھری کا ایک رخ کاٹنے والا ہے، اب جتنا تیری مرضی ہے اس کو چلا لے. چاہے تو انسان کے ہاتھ پہ چلا، چاہے تو ضرور اور سبزی پہ چلا، مرضی تیری ہے. یہ ایک آلہ ہے. جب جیب میں ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، ایمان بالغیب مضبوط ہوگا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بابا پھر غلط بات کی طرف بندائی جا سکتا. اگر ایمان بالغیب مضبوط نہیں
پھر ایسے دیکھے گا، شیشے کی طرف دیکھے گا. دیکھو مولوی بھی بڑے حضرت ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، شیشے کی طرف دیکھے گا. میری بیوی تو نہیں دیکھ رہی تھی، ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں دیکھا پھر شروع کر دے گا. اللہ کا ڈر تو نہیں. پریشان کیوں ہو گئے ہو بھائی؟ میں بیان کرتے پریشان نہیں ہوتا، آپ کو سنتے بھی پریشانی کیا ہے؟ پھر وہ ڈنڈی مارے گا، اس لیے کہ ایمان بالغیب مضبوط نہیں ہے. اگر ایمان بالغیب مضبوط ہے پھر باقی چوروں کی طرح کاٹنے کی نہیں ہے. پھر راہ بھی سیدھا ہے، بات بھی سیدھی ہے. دل تو کرتا ہے میرے اللہ دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے. پھر وہ چھری ہاتھ میں پکڑتا ہے، بیٹے کو زمین پہ لے ڈالتا ہے. حکم اللہ کا ہے، بیٹے کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے. اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ بیٹے کو بھی بچاتا ہے، سلامت بھی رکھتا ہے. ابراہیم کی اس یاد کو رہتی دنیا کا قائم بھی رکھتا ہے. اگر سائنس پڑھتے ہو نا تو مادہ پاور ہے، طاقت ہے، اور یہ شعاؤں میں بھی بدلتا ہے. اور یہ شعائیں جب سورج کی تیری پلیٹوں پہ پڑتی ہیں پھر طاقتور ایسے بھی نیچے چل پڑتا ہے. آپ کے مقدر میں میرے میں نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلتا تو ہے نا، وہ بولو تو صحیح، چلتا تو ہے نا. تو انسان کی ایک طاقت ہے، اللہ کی عزت کی قسم انسان طاقت. اور طاقت ایسی ہے، میں پھر کہتا ہوں اگر مادہ طاقت ہے نا، پوری سائنس مانتی ہے، تو پھر انسان کی طاقت ہے. اور ایسی طاقت ہے نور میں بدلتا ہے. تو میرے فاروق ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، سینکڑوں دور لوگ سن لے. طاقت ایسی ہے کہ مسجود ملائکہ بھی انسان بنتا ہے. اور نکم ایسا ہے، رب قرآن میں اعلان کرتا ہے خدائی کا کرنا نام پتا اور جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بڑھتا ہے. اب انسان کی اپنی مرضی ہے طاقت بنے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے جانوروں سے بدتر بنے. یہ طاقت تو جھولی میں میرے رب نے دی، اللہ نے تو فضل کر دیا. اب انسان کی اپنی مرضی ہے، غیبت کرے، بغض رکھے، دھوکہ بازی کرے، یہ اس کی مرضی ہے. جو ان برائیوں سے بچ جائے اللہ کی رضا کی خاطر تو پھر ہاتھ اٹھائے گا، میرا رب ان ہاتھوں کی بھی لاج رکھے گا. زبان سے بولے گا تو اس کی قدرت بھی اس کے بولنے میں آئے گی. میں تو نہیں کہتا حدیث ہے بندہ نفل پڑھتا رہے نا، نفل پڑھتا رہے تو اس درجے کو آ جاتا ہے، اس درجے کو پا لیتا ہے، پھر مشکل بھی نہیں ہوتا. امیری کوئی جرم نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا لینڈلارڈ تھا. قربان نہ جاؤں اس لینڈلارڈ کی اوپر جس کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے. حیا اتنا ہے کہ غسل خانے میں جا کے بھی اپنا دہن اتارتا ہے، اتارتا نہیں ہے. کیوں نہیں اتارتا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. بات تو اس کے دیکھنے کی ہے. کیونکہ اسلام کا نظام تربیت جو ہے نا یہ سب سے بہترین ہے. اس کے ایک ایک حکم کو لائٹ نہ سمجھو، نارمل نہ سمجھو. خیر نہیں ہے بھائی، اس خیر نے قوم کا بڑا غلط کیا ہے. دین ہے، احکم الحاکمین کا بھیجا ہوا ہے، محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قربانیاں بھی دی ہیں، جانیں بھی لگائی ہیں، اولادوں کو بھی چھوڑا ہے، جنگیں بھی کی ہیں، حکمرانیاں بھی کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. اس دین کی قدر کرو کیونکہ یہ قدر والوں کا دیا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر.